رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورۃ رعد کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے لیا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تمام ارواح نے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب دنیا میں آئے تو کفار اور مشرکین نے اللہ کے ساتھ اور کئی معبودوں کو جوڑ لیا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیا، اور جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد تھا وہ توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کریں، تعلقات جوڑ کر رکھیں۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں صلہ رحمی کے متعلق، میں چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت دے اور اس کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ اگر میں وہ عمل کروں تو میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ 4 کام کرے گا، اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ انسان جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی صرف اتنی بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر دو، نہیں، بلکہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، جو تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا، تم اس کے حقوق ادا کرو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ صلہ رحمی کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ لیکن صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، جو میرے حقوق ادا نہ کرے میں اس کے حقوق ادا کروں، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ تو یہ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے۔ تو جو شخص صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو آگے اللہ رب العزت نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی والا معاملہ نہیں کرتے، یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ رزق کا دینا نہ دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو کر کے بیٹھ گئے، آخرت کو بھول گئے، حالانکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایک حقیر سی چیز ہے۔ تو ہم نے حقیر چیز کو اپنا لیا اور آخرت کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔